بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شراب، شہد، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ سورہ رحمان ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ سورہ رحمان ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ناظرین، جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ سوال کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا،
جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ ناظرین، وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں، جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا، الگ ہوگا۔ وہ معان محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کی حورین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دکھائی دے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنوارا پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلوں ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمغی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔
جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہیں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مصرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردے کی مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ کیا ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ غرض یہ کہ جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں گے، پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محظوظ ہوتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت الماوا،
जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल नईम। जन्नत के लिए कुरान पाक में जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं मुलाहिजा कीजिए। नंबर 1, अल जन्ना। जन्नत के मानी है घना बाग, जिसमें दरख्तों की वजह से ज़मीन छुपी हो। चूँकि जन्नत में घने दरख्त हैं, नीज़ वो दुनिया में निगाहों से छुपी है, आलिम गैब में से है, इसलिए इसे जन्नत कहते हैं। लफ्ज़ जन्नत कुरान पाक में कई मकामात पर आया है। बरोज़े क़यामत मुसलमानों से कहा जाएगा, तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाएं और तुम्हें खुश किया जाएगा। कुरान करीम में जन्नत के लिए लफ्ज़ खुल्द भी इस्तेमाल हुआ है। चुनाचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम फरमाओ क्या ये भला या वो हमेशगी के बाग जिसका वादा डर वालों को है। जन्नत और जन्नत के रहने वालों के हमेशा बाकी रहने की वजह से उसे जन्नतुल खुल्द कहते हैं। बरोज़े क़यामत जन्नतियों से फरमाया जाएगा, उनसे फरमाया जाएगा जन्नत में जाओ सलामती के साथ, ये हमेशगी का दिन है। जन्नतुल मावा, रहने के बागात। नेक अमाल करने वाले मोमिनीन की जज़ा के मुताल्लिक अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बहरहाल जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो उनके लिए उनके अमाल के बदले में मेहमानी के तौर पर रहने के बागात हैं। जन्नतुल मावा सिदरतुल मुंतहा के पास है, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, सिदरतुल मुंतहा के पास उसके पास जन्नतुल मावा है। ये वो जन्नत है जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया था और इसी जन्नत से आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे। जन्नतुल फिरदौस, जो मोमिनीन खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करते, बेहुदा बातों की तरफ ध्यान न करते, ज़कात अदा करते, अपनी शर्मगाहों और अमानतों की हिफाजत करते, वादों को पूरा करते और अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं, उनको आखिरत में मिलने वाले इनाम के मुताल्लिक अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, यही लोग वारिस हैं कि फिरदौस की मीरास पाएंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस सब जन्नतों से आला है और हदीस में जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगने की तरगीब भी दी गई है। चुनाचे बुखारी शरीफ की हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम अल्लाह पाक से मांगो तो उससे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना, क्योंकि ये जन्नत का दरमियानी हिस्सा और आला दर्जा है। इसके ऊपर अल्लाह पाक का अर्श है और जन्नत की नहरें इसी से निकलती हैं। नंबर 5, जन्नत अदन, क़याम का बाग, जहां हमेशा क़याम रहेगा। अल्लाह पाक ने इसे अपनी मखलूक में से जिसके लिए चाहा खास किया। ये लफ्ज़ कुरान में कई बार आया। अल्लाह पाक ने मोमिनीन से जन्नत अदन का वादा फरमाया है। अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा रहेंगे, और अदन के बागात में पाकीज़ा रहायशों का वादा फरमाया है। और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नत अदन क्या है, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तफसीर तिबरी में है, हज़रत ज़ुहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जन्नत अदन जन्नत का शहर है जिसमें रुसल, अनबिया, शोहदा और आइम्मा मुस्लिमीन होंगे। बकिया लोग और दीगर जन्नतें उसके गिर्द हैं। जन्नत अदन के मुताल्लिक हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जन्नत अदन को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। इसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक सुर्ख याकूत की और एक सब्ज ज़बरजद की। मुश्क का गारा है, इसकी घास ज़ाफ़रान की है, मोती की कंकरियाँ और अंबर की मट्टी है। दारुस्सलाम, सलामती का घर। जन्नत को दारुस्सलाम इसलिए कहते हैं कि जो इसमें दाखिल होगा वो बलाओं और मुसीबतों से सलामत रहेगा। दुनिया की नापायदारी बयान करने के बाद अल्लाह पाक ने लोगों को सलामती के घर यानी जन्नत की यूं दावत दी और अल्लाह सलामती के घर की तरफ पुकारता है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि दारुस्सलाम जन्नत है। ये अल्लाह का कमाल रहमत व करम के अपने बंदों को जन्नत की दावत दी। ये वो जन्नत है जिसे अल्लाह पाक ने अपने औलिया के लिए तैयार किया है। वो इसमें गम व परेशानी से सलामत रहेंगे और वो जन्नत में मौजूद नेमतों और करामतों के ख़त्म से अमन में रहेंगे। जन्नतुल नईम, जन्नती जन्नत में जाने के बाद यूं अल्लाह पाक की हमद बयान करेंगे, वो जिसने हमें अपने फजल से हमेशा ठहरने के घर में उतारा, हमें इसमें ना कोई तकलीफ पहुंचेगी और न हमें इसमें कोई थकावट छुएगी। दारुल आखिरा, जन्नत की ज़िंदगी हकीकी, सच्ची और हमेशा की ज़िंदगी है। अल्लाह फरमाता है,
اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ علامہ محمد بن عبداللہ بن ابی زمنین مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آخرت کے گھر سے مراد جنت ہے۔ المقام الامین، امن کی جگہ، یعنی موت، جنت سے نکلنے اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے امن و سلامتی کا مقام۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں۔ مقد صدق، سچ کی مجلس۔ سچ ان اعمال میں سے ہے جو مسلمان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ سچ بولنے والے پرہیزگاروں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سچ کے مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور، دار المتقین، پرہیزگاروں کا گھر، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا، الحسنہ، بھلائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جنتی ہونے کا وعدہ ان الفاظ میں فرمایا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ صاحب تفسیر طبری فرماتے ہیں، الحسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھے ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ جنت النعیم، چین کے باغات۔ ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی جزا اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کریم میں مذکور جنت کے ناموں کے صدقے سے جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، جنت میں مختلف قسم کے لوگ اور گروہ داخل ہوں گے۔ جنت میں جانے والے پہلے گروہ کے بارے میں محمد ابن سیرین کہتے ہیں، لوگوں نے فخر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ البتہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، اور جو گروہ اس کے بعد جائے گا وہ آسمان کے بڑے چمکدار تارے یعنی ستارے کی طرح ہوگا۔ اس میں سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا یعنی گوشت کے پرے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہوگا، پھر ان کے بعد کئی درجے ہوں گے، اور جنتی نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سنکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینے سے مشک کی بو آئے گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گا، اور ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی، یعنی سب کے اخلاق کی یکساں ہوں گے۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی قد و قامت یعنی 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ ان کا اخلاق ایک جیسا ہوگا، اور ابو قریب نے کہا کہ ان کی پیدائش ایک طرح کی ہوگی، اور ابن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ اپنے والد کی صورت پر ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا، اور ان کا قد 60 ہاتھ کا ہوگا۔ جب ان کو بنا چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ سو جو کوئی بہشت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی 60 ہاتھ کا لمبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے تھے، پھر ان کے بعد لوگوں کے قد اب تک گھٹتے گئے۔ نمبر 3، کچھ قومیں جنت میں ایسی حالت میں جائیں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ لوگ ایسے جائیں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ نمبر 4،
اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترنے کے بیان میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنتی لوگوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیو، پس وہ کہیں گے کہ اے رب، ہم خدمت میں حاضر ہیں اور سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہوئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، ہمیں تو نے وہ دیا کہ اتنا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی عمدہ چیز دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب، اس سے عمدہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم پر اپنی رضامندی اتار دی اور اب میں اس کے بعد کبھی تم پر غصہ نہ ہوں گا۔ نمبر 5، اہل جنت کا بالا خانوں والوں کو دیکھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کے لوگ اوپر کی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے کو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہوا ہو اور دور آسمان کے کنارے پر مشرق میں یا مغرب میں ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درجوں کا فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درجے تو پیغمبروں کے ہوں گے اور کسی کو نہیں ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، قسم اس کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان درجوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کو سچا جانا۔ نمبر 6، جنت میں اہل جنت کا کھانا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے والے کھائیں گے پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پیشاب کی حاجت ہوگی۔ نمبر 7، اہل جنت کے لیے تحفہ۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ یا تحفہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور میں نے آپ سے ایک ایسی بات پوچھنی ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے، یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے کان سے سن لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ البتہ آپ نے سچ کہا۔
اور بے شک البتہ آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ نمبر 8، اہل جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ سکون سے ہوگا اور بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کی جوانی مٹے گی۔ نمبر 9، جنت میں ایک درخت ہے کہ 100 سال تک اگر سوار چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک سوار چلے گا اور وہ اس کو عبور نہ کر سکے گا۔ ابو حازم نے کہا کہ یہ حدیث میں نے نعمان بن ابی عیاش زرقی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے تلے اچھے تیار کیے ہوئے تیز گھوڑے کا سوار 100 برس تک چلے تو اس کو تمام نہ کر سکے۔ نمبر 10، جنتی خیموں کا بیان۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک خالدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں گھر والے ہوں گے جو دوسرے کونے والوں کو نہ دیکھتے ہوں گے، مومن ان پر دورہ کرے گا۔ نمبر 11، جنتی بازار کے بیان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کے دن جمع ہوا کریں گے، پھر شمالی ہوا چلے گی، بس وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زعفران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا، بس ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئیں گے۔ بس ان سے ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ نمبر 12، جنت کی نہروں میں سے کچھ نہریں دنیا میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ نمبر 13، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ان باتوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں اور جہنم نفس کی خواہشوں سے گھیر دی گئی ہے۔ نمبر 14، عورتیں جنت میں تھوڑی ہوں گی۔ ابو التیاح کہتے ہیں کہ مطرف بن عبداللہ کی 2 عورتیں تھیں، وہ ایک عورت کے پاس سے آئے تو دوسری بولی کہ تو فلاں عورت کے پاس سے آیا ہے۔ مطرف نے کہا کہ میں عمران بن حسین کے پاس سے آیا ہوں۔ انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے رہنے والوں میں عورتیں بہت کم ہیں۔ نمبر 15، جنتی اور جہنمی اور دنیا میں ان کی نشانیاں۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں جنت کے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور لوگوں کے نزدیک ذلیل اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جھگڑالو، بڑے پیٹ والا اور مغرور یا ہر مال جمع کرنے والا مغرور۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ ایسے ہیں کہ غبار آلود پریشان حالت میں دروازوں پر سے دھکیلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، گو دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہیں۔ سیدنا ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبے میں فرمایا،
کہ آگاہ رہو کہ میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ تمہیں وہ باتیں سکھلاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں۔ جو مال اپنے بندے کو دوں وہ اس کے لیے حلال ہے، یعنی جو شرع کی روح سے حرام نہیں ہے وہ حلال ہے، لیکن لوگوں نے اس کو حرام کر رکھا ہو، جیسے گھوڑا، زیبرا، گو، شارک، مچھلی وغیرہ۔ اور میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے، یا گناہوں سے پاک، یا استقامت پر اور ہدایت کی قابلیت پر۔ اور بعضوں نے کہا کہ مراد وہ عہد ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے لیا تھا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا یا ان کے دین سے روک دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ حرام کی، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم کیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، پھر کیا عرب کیا عجم، سب کو برا سمجھا سوائے ان چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے دین حق پر باقی تھے، یعنی عرب و عجم کی اکثریت سوائے چند لوگوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے توحید پرست تھے، باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اس لیے برا سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ تجھے آزماؤں صبر اور استقامت اور کافروں کی ایذا پر، اور ان لوگوں کو آزماؤں جن کے پاس تمہیں بھیجا کہ ان میں سے کون ایمان قبول کرتا ہے، کون کافر رہتا ہے اور کون منافق۔ اور میں نے تجھ پر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھوتا، کیونکہ وہ کتاب صرف کاغذ پر نہیں لکھی بلکہ سینوں پر نقش ہے، تو اس کو سوتے جاگتے میں پڑھتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا حکم کیا، یعنی شدت سے حق سنانے کا۔ میں نے عرض کیا کہ اے رب، وہ تو میرا سر توڑ کر روٹی کی طرح کر ڈالیں گے، اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نکال دے جیسے انہوں نے تجھے نکالا، اور ان سے جہاد کر، ہم تیری مدد کریں گے، اور خرچ کر، ہم عنقریب تجھ پر خرچ کریں گے، یعنی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھے دے گا۔ اور تو لشکر بھیج، ہم ویسے فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور جو لوگ تیری اطاعت کریں ان کو لے کر ان سے لڑ جو تیرا کہا نہ مانے۔ فرمایا کہ جنت والے 3 شخص ہیں، ایک تو وہ جو حکومت رکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے، سچا ہے اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہے۔ دوسرا وہ جو ہر رشتہ دار اور مسلمان پر مہربان اور نرم دل ہے۔ تیسرا جو پاک دامن ہے یا سوال نہیں کرتا اور بچوں والا ہے۔ اور دوزخ والے 5 شخص ہیں، ایک تو وہ کمزور جس کو تمیز نہیں کہ بری بات سے بچے، جو تمہیں تابع دار ہیں، نہ وہ گھر بار چاہتے ہیں اور نہ مال، یعنی محض بے فکری، حلال حرام سے غرض نہ رکھنے والے۔ آج تم نام نہاد امیر اور حکمران لوگ بھی داخل ہیں۔ دوسرا وہ چور کہ جب اس پر کوئی چیز اگرچہ حقیر ہو کھلے تو وہ اس کو چرائے۔ تیسرا وہ شخص جو صبح اور شام تجھ سے تیرے گھر والوں اور تیرے مال کے مقدمے میں فریب کرتا ہے۔ نمبر 16، جنتی اور دوزخی جہاں ہوں گے ہمیشہ رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، تو موت لائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ذبح کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو، اب موت نہیں، اور اے دوزخ والو، اب موت نہیں۔ جنت والوں کو یہ سن کر خوشی پر خوشی حاصل ہوگی اور دوزخ والوں کو رنج پر رنج زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار جنت کا ذکر کیا ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا، اور ان کے صبر کے صلے میں انہیں بہشت اور ریشمی لباس عنایت کرے گا۔ وہ بہشت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھر، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں اور جب چاہیں توڑیں اور کھائیں۔ اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے آبخورے گردش میں ہوں گے، اور وہ شیشے بے کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے، اور ان کو کارکنان قضاء و قدر نے ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی،
یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو، اور بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں برتر کی طرح نعمت اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دے گا۔ جنتیوں پر سبز ریشمی ابرک اور دبیز کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو شراب طہور عطا کرے گا۔ جنتیوں، یہ ہے تمہارا صلہ کہ تمہاری سعی آج مقبول ہوئی۔ رہے متقین تو وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کی باریک اور دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے منگا کر کھا رہے ہوں گے، اور پہلی دفعہ کی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی، وہاں ان کو موت کی تلخی کبھی چکھنی نہ پڑے گی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اے پیغمبر، یہ سب تمہارے رب کے فضل سے ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، سو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی۔ ان کے لیے وہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا۔ دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں سورہ زخرف میں فرمایا، اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرما بردار تھے، تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں کے جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزہ لیتی ہیں۔ اور اے میرے نیک بندو، تم اسی جنت میں رہو، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے، تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ اسی طرح دوستو، سورہ طور کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، متقی لوگ بلا شبہ جنت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا ہوگا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے کے ساتھ خوب کھاؤ اور پیو، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کا بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں عطا کریں گے۔ اور وہاں وہ آپس میں بطور خوش طبعی کے جام شراب چھینا جھپٹی بھی کریں گے، اس میں نہ بکنا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، وہی خدا کے مقرب ہیں۔ نعمتوں کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے،
نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آبخورے اور آفتاب اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے تہہ کیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے خار کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں، اور ہم عمر داہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں یعنی نیک لوگوں کے لیے موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔